السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا مکے کے امام شیخ صالح الطالب کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کے اور ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر یہ خبر کافی گردش کر رہی ہے کہ مکے کے امام شیخ صالح الطالب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے عوام میں کہا کہ سعودی عرب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ تبدیلیاں غیر شرعی ہیں۔ اس بات کو لے کر سعودی حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب خبر کی ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کا نام ہے پرزنرز آف کانشائنس @M3TAKL_EN، ایک عجیب سا نام ہے جو ٹویٹر پر کافی مشہور ہے، اور یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو اکثر ایسے لوگوں کی حمایت اور طرفداری کرتا ہے جو خودکشی حملے، سوئسائڈ بامبنگ اور دہشت گردی کی تائید کرتے ہیں۔ 19 اگست 2018 کو سب سے پہلے اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا "We confirm the arrest of the Imam of Haram Sheikh Dr. Saleh At-Talib and it is said that the reason for the arrest is a speech about the doing evil and the duty in Islam to deny that in public." یہ کہتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ شیخ صالح الطالب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کل کے دن یہ کہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا گول نہیں سپاٹ ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ باہر دن نہیں رات ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ سورج نہیں نکلا بلکہ بارش ہو رہی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے یہ تصدیق کرنے والے؟ کہاں سے آئے ہیں یہ تصدیق کرنے والے؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون چلا رہا ہے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ؟ اور کیسے لوگ اس کو چلا رہے ہیں؟ اور پھر کہاں سے آئی ہے یہ خبر؟ کیسے آئی ہے یہ خبر؟ کس نے پھیلائی ہے یہ خبر؟ شیخ صالح الطالب کو گرفتار کب کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ کس لیے کیا گیا؟ اور کیسے کیا گیا؟ کہاں سے کیا گیا؟ کسی بھی قسم کی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں ہے۔ اور آگے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے "It is said", یعنی کہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ شیخ صالح الطالب نے ایسا اسٹیٹمنٹ دیا۔ نیوز جب لکھی جاتی ہے عام طور پر تو دو قسم کی نیوز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نیوز رپورٹنگ اور ہوتا ہے فیچر آرٹیکل۔ فیچر آرٹیکل میں عام طور پہ اس طریقے کی بیان بازی ہو سکتی ہے، مگر جب نیوز رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایکٹیو وائس کا استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں پیسیو وائس کا نہیں۔ اس کے اندر پیسیو وائس کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ ایسا کہا گیا۔ کس نے کہا، کہاں کہا، کیسے کہا، کیوں کہا، کب کہا، کسی بھی قسم کی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح قطر کے الجزیرہ نے اس خبر کو لیا اور پھر پھیلانا شروع کر دیا۔ مڈل ایسٹ آئی، مڈل ایسٹ مانیٹر اور دیگر اخوانی اور تحریکی تنظیموں کے تحت جو میڈیا ویب سائٹس چلتے ہیں، ان سارے میڈیا ویب سائٹس نے اس خبر کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تمام میڈیا چینلز نے الجزیرہ کا حوالہ لیا، الجزیرہ نے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کا حوالہ لیا۔ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی خبر جب آپ پڑھیں گے تو کہتے ہیں ہم تصدیق کرتے ہیں اور ایسا کہا گیا، تو پوری خبر مشکوک ہے اور پورے بیان کرنے والے مشکوک ہے اور پورا کا پورا معاملہ مشکوک ہے۔ الجزیرہ ہمیشہ سے ایسی خبریں پھیلاتا آیا ہے۔ پچھلی بار بھی اس نے پھیلایا تھا کہ محمد بن سلمان کی موت ہو گئی، اور پھیلایا کہ یامبو میں ایک امام کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھیلایا کہ نیوم سٹی میں برہانہ اور نیوڈ بیچز کھلنے والے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری خبریں الجزیرہ جان بوجھ کر پھیلاتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو الجزیرہ میں کام کرتے ہیں؟ یہ ہے مروان بشارہ، یہ ایک اسرائیلی نیشنل ہے۔ جی ہاں، یہ اسرائیل میں 1979 میں پیدا ہوا، اور اس کا بھائی اعظمی بشارہ اسرائیلی پارلیمنٹ کا ایک ممبر ہے۔ اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں تو آپ خود اس چیز کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ مروان بشارہ الجزیرہ کا سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہے۔ یہ ہے تو اسرائیلی نیشنل، مگر یہ رہتا ہے قطر میں، اور اس کی فکر اور نظر ہمیشہ سے سعودی عرب اور دیگر ممالک کے خلاف رہتی ہے۔ یہ ہے مہدی حسن، یہ ایک ایرانی شیعہ یعنی کہ ایرانی رافضی ہے۔ اس کی تحریریں اور اس کی تقریریں ہمیشہ سے سنی عرب ممالک کے خلاف رہی ہیں۔ مہدی حسن کی ایک تقریر میں اس نے صحابہ کے اوپر تک طنز کیا، خاص طور پر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ مہدی حسن الجزیرہ کا انگلش پریزنٹر ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ الجزیرہ میں کام کر رہے ہیں۔ مروان بشارہ، مہدی حسن اور اس طریقے سے بہت سارے ایرانی اور اسرائیلی لوگ الجزیرہ میں کام کرتے ہیں، اور بالخصوص اخوانی اور تحریکی لوگ اس خبر کو اپنے فیس بک، واٹس ایپ پر پھیلا رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہاں کے امام منبر پر ٹھہریں اور پھر سعودی حکومت کے خلاف کھلم کھلا بیان بازی کریں، تاکہ لوگ ان کے خلاف مخالفت کریں اور پھر ہتھیار لے کر آ جائیں، جس طریقے سے لیبیا میں ہوا۔ معمر غدافی کو روڈ پر لایا گیا اور پھر لوگوں نے ان کا قتل کر دیا۔
تو لوگ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر بھی کچھ اس طریقے کا معاملہ ہو، افراتفری مچ جائے، اور یہ منافقین ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ احد میں بھی انہوں نے خبر پھیلا دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال یا موت ہو چکی ہے، اور پھر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر افراتفری مچ جائے، اور حج کا موسم بھی چل رہا ہے تو گڑبڑ مچ جائے اور لوگوں کے اندر ایک نفرت پھیل جائے، اور ان کا مقصد ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ڈی موٹیویٹ ہو جائے۔ اسے 5G وارفیئر کہتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، جس میں دشمن کے خلاف ایسی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں کہ دشمن کے گھر میں ہی لوگ جو ہے پست ہو جائیں اور ان کی ہمت جو ہے ختم ہو جائے۔ اگلی بار آپ کے پاس کوئی بھی خبر الجزیرہ کے حوالے سے آئے، مڈل ایسٹ مانیٹر کے حوالے سے آئے یا مڈل ایسٹ آئی کے حوالے سے آئے تو اس کو آپ ڈبل چیک کریے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا کہ اگر فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کو ڈبل چیک کر لیا کرو۔ فاسق جب خبر لے کر آتا ہے تو اس کو ڈبل چیک کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور الجزیرہ میں ایرانی اور اسرائیلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم الجزیرہ سے آئی ہوئی کسی بھی خبر کو آنکھ بند کر کے نہ لیں، بلکہ ہم اس کی تصدیق اور تحقیق کر لیں۔ اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ میڈیا یہود و نصارہ کے ہاتھ میں بکا ہوا ہے، مگر وہی میڈیا جب سعودی عرب کے خلاف میں بولتا ہے تو مسلمان اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیوں اس طریقے سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں جبکہ مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میڈیا بکاؤ ہے اور میڈیا جو ہے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں چل رہا ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان ممالک میں امن کو قائم رکھے، اور جب تک ہم کو اللہ زندہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب ہماری موت ہو ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه، حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطاء.